ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے نفس کو لمبا، موٹا اور سخت کر سکتے ہیں۔ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں اور زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ امید کی ایک کرن ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے دین کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمارے ہاں اکثر اس طرح کے نوجوان نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مریض کو کون سا مرض ہے اور اس کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کرنی ہے، کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے، کس مقدار میں لینا ہے اور اس کو کتنی دیر استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہر انسان کا مرض اس کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ اس دوا کو کتنی مقدار میں اور کتنے عرصے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے مرض کو نہیں سمجھا تو آپ اپنے مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر بیماری 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے یا 40% ہے یا پھر 100% ہے۔ جس انسان کے اندر جتنی بیماری ہے، ہر شخص کو اپنی بیماری کے مطابق دوائی کو استعمال کرنا ہوگا۔ جو نسخہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سستا، آسان اور بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین رزلٹ پائیں گے۔ نسخہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ اس تیل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے مٹی کا ایک برتن چاہیے۔ آپ کوئی چھوٹی مٹی کی ہانڈی لے لیں، اس کے اندر 10 چمچے زیتون کا تیل وہ ڈالنا ہے اور 10 چمچے جو ہے وہ آپ نے تلوں کا تیل ڈالنا ہے اور 10 عدد لہسن کی تریاں وہ ڈالنی ہیں۔ ان میں سے 15 سے 20 عدد آپ لونگ ثابت جس کے اوپر ہلکے ہلکے بال ہوں وہ لینے ہیں، زیادہ پرانے نہ ہوں۔ 5 انچ کی 5 ڈنڈیاں لینی ہیں آپ نے دار چینی کی اور 20 گرام اس میں آپ نے آکڑ کرہا ڈالنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو اور بہت ہلکی آنچ پر مٹی کے برتن میں یا تانبے کے برتن میں یا پھر کانسی کے برتن میں آپ نے صرف ان 3 برتنوں میں ہی اس تیل کو تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو جس برتن میں پکایا جاتا ہے وہ چیز اس برتن کی پراپرٹیز یعنی اس کا اثر لے لیتی ہے۔ اس آئل کو اس وقت تک پکاتے رہیں، دھیمی آنچ پر پکانا ہے اس کو جب تک یہ ساری چیزیں جل کر سیاہ نہ ہو جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں جل جائیں تو آپ اس میں سے آئل کو نہ کسی طریقے سے چھان لیں۔ یہ جو ہوتی ہے چائے پوننے والی پونی یا کسی کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح چھان لیں تاکہ اوپرلی چیزیں علیحدہ ہو جائیں اور تیل علیحدہ ہو جائے۔ کوشش کریں کہ آپ آئل کو کم سے کم مقدار میں بنائیں، کیونکہ چیز جتنی تازہ بنتی ہے اس میں اتنی زیادہ تقویت ہوتی ہے، وہ اپنا اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے، اور جتنے آئل چیزیں زیادہ دیر کی بنی رہتی ہیں آئل پرانا ہو جاتا ہے، کافی دنوں کا پڑا رہتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں اس کو تیار کیے ہوئے، تو اس کا جو اثر ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اتنے سے آئل کو پہلے استعمال کرو، اس کو 2 وقت استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آئل سے آپ نے مساج یا مالش نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اعضائے تناسل کے اوپر اس کو چاروں طرف لگانا ہے۔ ملنا نہیں ہے کہ آپ ملنا شروع کر دیں، ملنا تو بالکل نہیں ہے، نہ ہی اس کو مسلنا ہے، مسلنا نہیں ہے، رگڑنا بھی نہیں ہے۔ بہت آرام سے اس آئل کو اس کے اوپر آپ نے لیپ کر دینا ہے۔ اس کو لیپ دے کر 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ آئل اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے۔ ایک دفعہ صبح لگاؤ، ایک دفعہ شام کو لگاؤ۔ یہ لگانے کے بعد کوئی کھلا پاجامہ استعمال کرنا ہے آپ نے، دھوتی استعمال کر سکتے ہیں، انڈر ویئر اس کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے انسان کو۔ اس کو لگانے کے بعد نہ ہی آپ نے کوئی ٹائٹ انڈر گارمنٹ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے اپنے جسم کو ریلیکس دینا ہے، اسے ہوا لگنے دینی ہے۔
اگر آپ اکیلے ہیں تو کوشش کریں کوئی ہلکا سا کپڑا پہن لیں یا اوپر رکھ لیں ہلکا سا کپڑا، ایک دفعہ صبح لگاؤ اور ایک دفعہ سونے سے پہلے لگاؤ۔ اب کتنا لگائیں گے یہ ہر شخص اپنی بیماری کی نوعیت کے حساب سے استعمال کرے گا۔ اس آئل کے لیے آپ کوشش کرو کہ خود سے بناؤ، کیونکہ بازار سے جو آئل آتے ہیں ان میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، کیمیکل ملا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مکمل رزلٹ نہیں دیتے۔ اگر آپ خود بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس میں دو چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، دو چیزیں آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ لہسن جو ہے ہمیشہ دیسی استعمال کرنا ہے، دیسی لہسن۔ یہ جو چائنا کا آیا ہوا ہے نا لہسن، اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ جسے فارمی لہسن بھی کہتے ہیں، یہ نہیں آپ نے لینا۔ آپ جو چیز لیں گے، جو چیز بھی لیں گے آپ نے اس کو آرگینک لینا ہے۔ آپ نے زیتون کا تیل، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کھانے والا اور ایک مالش والا، تو آپ نے یہ مالش والا لینا ہے۔ یہ آئل استعمال کریں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس کے رزلٹ کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، اپنے دماغ کو پاک صاف رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں گے آپ کا برائی کی طرف دھیان کم جائے گا۔ تو آپ شادی سے پہلے اس طرح کی حرکات کریں گے تو آپ کی جوانی تباہ ہو جائے گی، آپ اپنے پارٹنر کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکو گے۔ تو یہی کوشش کریں کہ گناہوں سے بچے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔